منگل والے دن یہ دولت والی تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ اگر اس عمل کو آپ لوگوں نے کر لیا، اس انمول وظیفے کو اگر آپ لوگوں نے کر لیا رجب کے مہینے میں، یقین کریں آپ لوگ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ایسے ذرائع سے، ایسی جگہوں سے آپ کو رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ منگل کے دن رجب کے مہینے میں ضرور کر لینا۔ یہ رجب کی 18 تاریخ ہے۔ اگر آپ لوگ آج کے دن اس وظیفے کو کر لیتے ہو تو یقین کرو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ جو دن ہے، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو وقت ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آئے گا۔ اگر آپ لوگ ان گھڑیوں کی، ان وقت کی قدر کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ لوگ بہت ساری پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی صفات نام اور قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس دن اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کے بڑے بڑے مسئلے، بڑی بڑی پریشانیاں چٹکی بجاتے ہی حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا عظیمو یا حیو آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں اور جو آپ کو کوانٹٹی بتائی جائے آپ لوگ اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیں گے۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان کو جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ اس تعداد میں اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کرتے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی ان کو بتایا جائے کہ یا عظیمو یا حیو صرف 7 بار پڑھ لو تو وہ 7 بار نہیں پڑھتے، اس کو 10 بار یا 11 بار پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کے برعکس آپ کو نیکیاں تو ملتی ہیں لیکن وظیفے کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہر وظیفے کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے اور ان وظیفوں پر سالوں سے بزرگان دینوں نے محنت کری ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تعداد میں ہم لوگ کون سا وظیفہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے وہ آسانی کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا آج کا تھوڑا سا وقت آپ لوگوں نے نکال کے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ اگر آج کا یہ عمل آپ لوگوں نے کر لیا تو یقین کریں آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ضرور ان چیزوں سے نوازے گا جن سے آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، یا پھر آپ لوگ کہیں رشتہ کروانا چاہتے ہیں اپنا تو انشاءاللہ وہ رشتہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک ہی ہمارے دل میں اس کی محبت ڈالتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کی محبت ہمارے دل میں ڈالی تو وہ بے شک ہم سے راضی بھی ہوگا اور اس چیز کو ہم سے ملوائے گا بھی ضرور۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کی اگر گھر میں بہت تنگ دستی چل رہی ہے، آپ لوگوں کا بال قرض میں ڈوب گیا ہے، تو پھر آپ لوگ ضرور اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ضرور۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو نہیں کریں گے تو یقین کریں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن ہوگا اور آپ لوگوں کو آسانیوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آسانیوں میں رہیں، آپ لوگوں کے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں، تو پھر ضرور آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو وہ سب کچھ دے گا جس چیز کی آپ لوگ اللہ پاک سے تمنا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں، چٹان جتنی بڑی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب حل ہو جائیں گی، سب کی سب۔ آپ لوگوں نے بس پورا دھیان اور پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دوستوں، اگر آج کا دن آپ لوگوں سے مس ہو گیا، اگر آپ لوگوں نے غفلت میں پورا دن گزار لیا، تو یاد رہے یہ وقت اگلے سال ہی آئے گا۔ میرے جن بھائیوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کرا اور مجھ سے پوچھا کہ مجھے کوئی عمل بتاؤ، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، اور جب میں نے ان کو یہ 18 رجب کا وظیفہ بتایا تو ان لوگوں نے کرا اور ان لوگوں نے اس وظیفے کو ایسا ہی پایا جیسا کہ میں نے بتایا تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی پایا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی صفاتی نام جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ضروری نہیں کہ انہی چیزوں سے ہمیں نوازے جن چیزوں کو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے وہ رب ضرور ہمیں نوازتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بالخصوص کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو جس طریقے سے بتاؤں، جتنی کوانٹٹی میں بتاؤں، جس ترتیب سے بتاؤں، آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو یقین کریں آپ کے لیے
یہ بہت ہی زیادہ آسان اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو نوازے گا، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو مستفیض کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ دوستوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، اس کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کو آپ لوگ 3 بار پڑھ لیے گا، کیونکہ جب آپ لوگ بسم اللہ پڑھیں گے اور اللہ کے نام سے شروع کریں گے، اور اللہ پاک کے نام سے جس چیز کو بھی شروع کیا جائے تو دوستوں اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ 3 بار بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کے وظیفوں میں بھی برکت ہونے لگے گی۔ اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میں بارہا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا انتخاب کرا کریں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو ہر درود پر افضل ہے۔ بے شک آپ دوسرا کوئی چھوٹا سا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، لیکن یہ پڑھیں گے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ جب آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیم یا حیو، یہ آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، آپ لوگوں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنی طرف سے کم اور زیادہ مت کریے گا۔ یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو، آرام آرام سے، بالکل دھیان سے، توجہ آپ کی اپنے وظیفے کی طرف ہو، اور آپ کے دل و دماغ میں آپ کی حاجات ہوں، اور آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ رہے ہوں۔ یا عظیم یا حیو صرف اور صرف 7 بار، صرف اور صرف 7 بار آپ لوگوں نے ان 2 صفاتی ناموں کو یا عظیم یا حیو ان کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ، یہ پہلے نمبر کا وظیفہ ہے، یہ پہلے نمبر کا عمل ہے جو آپ لوگوں نے آج کے دن ضرور بضرور کر لینا ہے۔ منگل کے دن کا یہ وظیفہ ہے، 18 رجب منگل کے دن ضرور بضرور اس وظیفے کو کریں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو لازمی وہ چیزیں عطا ہوں گی جس کی آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے۔ یا عظیم یا حیو، یا عظیم یا حیو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کو کوانٹٹی بتائی جائے آپ نے اس میں ہی پڑھنا ہے، یہ بارہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بعد میں بے شک آپ لوگ یا عظیم یا حیو کو چلتے پھرتے پورا دن پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مجلس میں ایک وقت میں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ دوسرے نمبر پر پڑھیں گے حامیم لا ینصرون، آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حامیم لا ینصرون، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اور حروف مقطعات میں حامیم آتا ہے، تو لہٰذا یہ آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ حامیم لا ینصرون، دوستو حامیم پر مد ہے تو لہٰذا تھوڑا کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے جو یہ آپ کو قواعد بتائے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ہرگز بھی تیز نہیں پڑھیے گا، جیسے حامیم لا ینصرون ایسے نہیں پڑھیے گا، حامیم لا ینصرون اس طریقے سے ہی پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ 11 کی تعداد میں آپ لوگ پڑھیں گے حامیم لا ینصرون۔ جب آپ لوگ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آخری وظیفہ ہے یہ آخری وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا شاہدو، یا شاہدو، یا شاہدو۔ دوستو، یہ جو عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے، بہت آسانی، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ، کوئی اتنا بڑا، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ لوگ بآسانی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یا عظیم یا حیو، یہ آپ لوگ نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا، پھر حامیم لا ینصرون پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ یا شاہدو، یا شاہدو، یا شاہدو، یا شاہدو۔ اس کو کتنی کوانٹٹی میں پڑھیں گے، کتنی تعداد میں پڑھیں گے؟ صرف اور صرف 7 مرتبہ، صرف اور صرف 7 مرتبہ یا شاہدو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ 6 بار یا 7 بار آپ لوگ استغفر اللہ کہہ لیں، اس نیت سے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور آپ لوگ اس پہ ندامت بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بس منہ سے کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی ایسی توبہ والی کیفیت نہ ہو۔ اگر دل میں توبہ والی کیفیت آ رہی ہے تو پھر ہی پڑھیے گا، ورنہ نہیں پڑھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب وظیفہ مکمل آپ لوگوں کا ہو گیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیں، کیونکہ جب آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں. جو آپ کی حاجات ہے اس کو آپ لوگ اللہ پاک سے طلب کریں, مانگیں. اس وظیفے کو دن میں 3-4 مرتبہ دہرائیں تاکہ پہلی بار پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بعد کے پڑھنے میں وہ آپ کے لیے کرامت ثابت ہو. کیونکہ اگر آپ لوگ کبھی جلد بازی کرتے ہیں, جلد بازی میں آپ سے صحیح پڑھا نہیں جاتا یا کیفیت نہیں بن پاتی, کیونکہ میری ایک بہن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی میں کچھ بھی وظیفہ پڑھتی ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا اسی وظیفے کو 3 بار پڑھا کرو. جب انہوں نے 3 بار پڑھنا شروع کرا تو ان کو فائدہ حاصل ہونے لگا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا کہ زیادہ بار پڑھو, آپ مجھے تعداد زیادہ بتا دیتے. میں نے کہا پہلی بار کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کا شر ہم پر غالب ہوتا ہے, تو ہماری وہ روحانی کیفیت نہیں بن پاتی. جب وہ روحانی کیفیت نہیں بن پاتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں. تو ایک بار پڑھیں گی وہ روحانی کیفیت نہیں بنی, دوسری بار پڑھیں گی نہیں بنی, تیسری بار تو بنی جائے گی. اگر 3 بار بھی نہیں بنتی تو پھر آپ کو 7 بار پڑھنے کا کہتا ہے, کیونکہ وظیفہ تو چھوٹا سا ہی ہے, کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے. با مشکل 10 یا 15 منٹ ہی آپ کے لگنے ہیں 7 بار وظیفہ پڑھنے میں. تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ اس وظیفے کو 4, 5 یا 6 بار یا 7 بار آپ لوگ پڑھ لیں, تاکہ اس کے جو فیوز و برکات ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہونا شروع ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.